اگر کوئی آدمی 2 طواف اکٹھے کر لے اور بعد میں 2 رکعت پڑھ لے تو جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیں، پھر دوسرا شروع کریں۔ ہاں ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ مکروہ وقت ہے، عصر کے بعد طواف کریں، اب ٹائم ہے کہ اب 2 کر لیں 3 کر لیں، اکٹھے کر سکیں، بعد میں سب کی 2 رکعت پڑھ سکیں۔ کہتے ہیں جی قومی ٹیکس سکیم میں پیسے جمع کروانا، مجھے پہلے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ پالیسی کیا ہے۔ جب تک پالیسی واضح نہ ہو تو آدمی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ کیا قومی ٹیکس ہے؟ میں ڈاکٹر ہوں، میرے کاغذات گم ہو گئے ہیں، تو سورۃ والضحیٰ جو ہے نا میرا بھائی، اول آخر درود شریف پڑھ کے ہر نماز کے بعد 11 دفعہ سورۃ والضحیٰ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، اور جو آیت مبارک ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس پہ غور کریں تو انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو وہ مل جائیں گے۔ اور اسی طرح چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی وَاخْلُفْ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبَةٍ لِّي مِنْكَ بِخَيْرٍ۔ یہ صرف موت کے لیے نہیں پڑھا جاتا، جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مصیبت ہو، اس کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں اللہ معاف کرے، بہرحال دیکھیں ایک موٹی سی بات ہے، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا کہ نہیں؟ قرآن میں ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ راضی ہو گیا، یہ ناراض ہے، پھر قرآن کے منکر ہیں کہ نہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ کہتے ہیں کہ مشترکہ زمین پہ مسجد بنانا بھی مشترکہ، اگر سارے شریک راضی ہیں، جو اس زمین میں شریک ہیں وہ سب راضی ہیں خوشی سے، پھر تو مسجد بنانا جائز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 2 راضی ہیں اور 2 ناراض ہیں، تم نے جلدی سے مسجد بنا کے قبضہ کر لیا، پھر ناجائز۔ اور جو زمین ناجائز، مسجد ناجائز زمینوں پہ بنائی جائے یا سرکاری زمینوں پہ بنائی جائے یا یتیموں کے مال کے زمینیں چھین کے بنائی جائے، تو ایسی مسجد کے اندر نماز ہی نہیں ہو۔ کہتے ہیں کہ قمیض کا کالر بہتر یہ ہے کہ کالر نہ رکھیں، کیونکہ اس سے ایک تشابہ ہو جاتا ہے کافروں کی صلیب کی طرح، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ افضل یہی ہے کہ نہ رکھیں، وہ بین لگائیں لیکن کالر نہ رکھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے مدی نے کبھی کالر والی قمیض نہیں پہنی، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے بندے کے لیے؟ زندہ کے لیے طواف نہیں ہو تو اس کے دعا کریں۔ اگر ہم مدینے پاک کی کھجوریں اور زمزم کا پانی کسی غیر مسلم یعنی ہندو کو، کافر کو دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، بلکہ دیتے وقت یہ بھی نیت کر لیں کہ اس کی برکت سے اللہ ان کو مسلمان نصیب کر، اسلام نصیب کر۔ یہ ضروری تو نہیں ہے ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا، وہ مسلمان تھا۔ ابھی لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، امیہ، ولید بن، یہ سارے زمزم ہی پیتے تھے۔ میرا بھائی اگر پیشاب میں قطرے آتے ہیں تو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ایک بیماری ہے، کمزوری ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ہر نماز کے لیے استنجا کر کے وضو نیا کرنا پڑے، اور نیچے بھی انڈر ویئر رہیں تاکہ وہ کوئی قطرے حرم میں یا مسجد میں نہ گریں۔ کہتے ہیں کہ لوگ جا نماز دے کے کعبے کو رگڑتے ہیں، بالکل بدعت ہے، انہوں نے خود اپنے عقل سے گھڑا ہوا ہے۔ تم ٹھیک نہیں ہوگے تو کپڑا کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ اصل تو تمہیں ٹھیک ہونا چاہیے۔
گناہ اس لیے ہے کہ بدعت ہے، ہر بدعت گناہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی دوران احرام کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تصویر بنانے سے دم تو نہیں دینا پڑتا، عمرہ ہی برباد ہو گیا، دم کیوں دو گے؟ جب تم غیر محرم کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہو تو عمرہ کہاں رہا؟ وہ تو عمرہ ہی ختم ہو گیا، دم کس بات کا دو گے؟ توبہ کرو اور عمرہ دوبارہ کرو۔ زندہ کے لیے عمرہ طواف نہیں، اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو نصیب کرے۔ کہتا ہے کہ آپ نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے بارے میں کہا ہے۔ میرا بھائی بات یہ ہے، سب سے پہلی بات ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ کسی کی قبر کے بارے میں، حتیٰ کہ کسی پیغمبر کی قبر کے بارے میں بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے ما سوا روضہ رسول اللہ، آپ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت ابراہیم کی قبر، حضرت اسماعیل کی قبر، انبیاء کی قبریں تو ایک یعنی روایات میں ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم جو ہے الخلیل میں ہیں، تو اسی طرح بعض آتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ حرمین شریفین میں بھی آ کے دفن ہوئے انبیاء میں سے، لیکن یقین نہیں ہوتا۔ یقین صرف سرکار دو جہاں کی قبر مبارکہ ہے، اور یہ بھی حکمت ہے کہ اگر تمہیں پتہ لگتا تم تو ہر جگہ سجدے کرتے، اس لیے اللہ نے چھپا دیا۔ تو حضرت علی حجویری کی قبر کے بارے میں مجھے صرف اتنا تصدیق ہے کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، اور صاحب کشف بزرگوں میں بھی تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی حضرت کی قبر یہاں نہیں ہے بلکہ شالیمار باغ کی دیوار کے نیچے ہے، اللہ نے چھپا دی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ لگے، تاکہ اللہ والے کی قبر جو ہے وہ شرک سے بچ جائے۔ جیسے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجاہد تھے نا جی، تو گھوڑے کو خرخرہ مار رہے تھے تو خادم نے مذاق میں کہا، انہوں نے کہا حضرت ابھی تو آپ بڑے موحد ہیں، توحید بیان کرتے ہیں اور مشرکین کا رد کرتے ہیں، قبر والوں کا رد کرتے ہیں، بس آپ کے مرنے کی دیر ہے، آپ بھی تو سید ہیں نا، آپ کی مداد پہ بھی لوگ سجدے کریں گے، روزہ بنے گا۔ تو حضرت نے مسکرایا اور فرمایا کہ بھائی فقیر کی قبر کا انشاءاللہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو کوئی سجدے کہاں کرے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی قبر کا پتہ نہیں ہے۔ یہ جو قبر انہوں نے بالا کوٹ وغیرہ میں، یہ سید احمد کی ہے، یہ سید احمد کی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بچا دیا شرک سے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قبر کے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے دعائیں کریں، آپ نے ان کے لیے پڑھ کے کچھ بخشنا ہے بخشتے رہیں، ضروری نہیں قبر کہیں بھی ہو۔ اگر قبر کا پتہ ہو تو کیا ثواب تم اندر ہاتھ ڈال کے پہنچاتے ہو؟ کیا خیال ہے آپ؟ وہ بھی تو اللہ پہنچاتے ہیں نا، یہاں سے بھی پہنچاتے ہیں۔ اگر طواف کے دوران حجر اسود کا استلام بھول گئے کوئی حرج نہیں، طواف ہو جائے گا، نفلی ہو یا عمرے والا ہو۔ گروپ لیڈر کہتا ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہو، اس کا نہیں ہوتا ہوگا، وہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن حنفی مسلک میں اور شافی مسلک میں ہوتا ہے، اور ساری دنیا الحمدللہ کر رہی ہے۔ تیرے گروپ لیڈر کو کہو کہ وہاں جا کے دیکھے ایک دن میں کتنے لوگ عمرہ کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہاں کی حکومت اسلامی حکومت ہے، یہاں کے فیصلے قرآن و سنت سے ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات غلط ہوتی ہے کبھی مسجد بھی باقی نہ رکھتے گرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی پاکستان میں موبائل لیتے ہیں، پھر کمپنی اور سم کے اوپر اکاؤنٹ کھول دیتی ہے، اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرتے ہیں۔ یہ مجھے نہیں پتا کیا چکر ہے، جب مجھے سمجھ نہیں تو فتویٰ کیسے دے سکتا ہوں۔
دین پہ استقامت کا طریقہ یہ ہے کہ دین والوں کے ساتھ رہیں، اللہ والوں کے ساتھ رہیں، اللہ کی کتاب قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہ سے استقامت کی دعا مانگیں۔ کہتے ہیں جی کہ شیعہ ذاکر کہتے ہیں کہ نیپال میں مرد زندہ ہوتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ ان کو کہو بھی تم بھی سارے وہیں جا کے مر جاؤ تاکہ بس زندہ ہو جاؤ گے نا، ہماری جان تو چھوڑو، نیپال میں جاؤ وہاں مر جاؤ، جب مر جاؤ گے پھر زندہ ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں جی جدہ ایئرپورٹ پہ جو زمزم بیچتے ہیں اللہ عالم مجھے نہیں پتا، صحیح بیچتے ہیں پانی ملا کے بیچتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ تم نے بھی ان کو سب کو سکھا دیا ہے نا کہ 2 نمبر کا مال کیسے ہوتا ہے، وہ بھی اب ہوشیار ہو گئے۔ طواف عمرے کا ہو یا عام، عورت کو منہ ڈھانپنا چاہیے نہیں، منہ کے آگے کپڑا لٹکانا چاہیے۔ واجب الطواف جو ہے نا جی مکروہ اوقات میں نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ میری بیٹی نے احرام کی حالت میں واش روم گئی، ناپاک چھینٹے پڑے تو اس نے شلوار بدل لی۔ اچھا کیا، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، کپڑے بدلنے سے کیا ہوتا ہے، عمرہ بھاگ گیا۔ ہم نے مدینہ پاک جانا ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مسجد میں باہر ہر جگہ درود شریف پڑھیں، اور موقع ملے تو ایک قرآن کا ختم کرنے کی کوشش کریں۔ داڑھی میں کالا خضاب نہ لگائیں، اس کے علاوہ اگر کوئی رنگ لگائیں تو وہ جائز ہے، کوئی بھی رنگ لگا سکتے ہیں، مہندی ہے اور کئی کلر ہیں دنیا کے اندر، تو خالص کالا لگانا جو ہے وہ منع ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلے کالا خضاب فرعون نے لگایا۔ بعض علماء اجازت دیتے ہیں، لیکن ان کو جو مجاہد ہیں، بعض علماء ان کو بھی اجازت دیتے ہیں جیسے نئی نئی شادی کی ہو اور لڑکی جوان ہو اور یہ خود بوڑھا ہو، آج تو پیسے لے کے سب دے دیتے ہیں نا، تو اس کے لیے بھی کہتے ہیں گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ کالا نہ لگاؤ، کوئی اور کلر لے لو۔ 5 طواف اکٹھے کریں، پھر سب کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ جو فوت ہو ان کے لیے طواف کر سکتے، اس کا نیت یہی ہے اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے بس۔ میں بہت پریشان، پتہ نہیں کیا ہے وجہ سے قطروں، پتہ نہیں نماز روزے میں کر، بالکل نماز بھی پڑھو روزے بھی رکھو، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، قطرے گرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا۔ طواف کے دوران پتہ نہیں کہتے ہیں سفید کپڑا ہو گیا، اللہ عالم کیا لکھا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ طواف الوداع عمرے والے کے لیے نہیں ہوتا، حج والے کے لیے ہوتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ کرو، کیونکہ زندگی موت کا کیا پتہ ہے۔ میری بیٹی ہے جن کا نام مریم فاطمہ ہے، بیچاری اندھی ہو گئی، اللہ اس کو شفا دے۔ ایک بچہ عمر فاروق ہے ساز، اللہ اس کو بھی صحیح معنوں میں صحت عافیت اور دین والا بنائے۔ یہ جائز ہے کہ آدمی منگنی کی خواہش رکھے لیکن شادی کا ارادہ نہ رکھتا اور دھوکہ دینا چاہتا ہے دوسروں کو، یہ تو حرام ہے کہ منگنی کر کے میں اس کو لٹکا کے رکھوں، وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دیں اور یہ بھی نہیں دیتا، بالکل ناجائز ہے۔ اور منگنی کی کوئی شریعت میں حقیقت ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل ہندوؤں کے رسوم ہیں کہ جی یہ منگنی ہے اور مہندی ہے اور فلان ہے اور فلان ہے، یہ سب ہندو کی رسم ہے، اسلام میں تو کوئی منگنی نہیں۔ جس گناہ سے توبہ کر دی ہے بس اللہ اس کو مٹا دے گی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
حضور نے فرمایا توبہ کرنے والا جو ہے اس نے گویا کہ وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ میں طالب العلم ہوں، بورڈ میں پوزیشن لینے پر مجھے اسکالرشپ ملنا ہے، اس پر زکوٰۃ، میرا بھائی آپ کو اسکالرشپ ملے گی مثلا 25,000 روپے، سال میں خرچ کے بعد پیسے بچے تو زکوٰۃ دینا، نہ بچے تو کس بات کی زکوٰۃ؟ اتنی رقم ہو کہ زکوٰۃ ہے پھر دینی پڑے گی۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگائیں، نہ بوسہ دیں نہ اشارہ کریں۔ کہتے ہیں جی کہ رشتے آسمان میں بنتے ہیں، تو ہر فیصلہ آسمان سے ہی ہوتا ہے، صرف رشتوں کا تو نہیں ہوتا، ہر فیصلہ اللہ کی قدرت کرتی ہے۔ یہ تو لوگوں نے ایک رواج بنا رکھا ہے جی جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، رہتے زمین پہ، بس جب آسمانوں پہ بنتے ہیں شادی کے بعد آسمانوں پہ جائیں، پھر یہاں رہ کے کیا کر رہے ہیں؟ ایک محاورے بن گئے ہیں، لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ایک دو دن سے پھوڑے سے پی پر خون آتا ہے، آپ نمازیں بھی پڑھیں، طواف بھی کریں، اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دے بند ہو جائے۔ اگر حیض والی عورت جیرانہ جائے، احرام نہ باندھے، ٹھیک ہے، وہ میقات نہیں ہے۔ حیض والی عورت الحمدللہ صحن میں باہر بیٹھ سکتی ہے، مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ میں نے اور میری 6 سالہ بیٹی نے مدینہ منورہ سے عمرے کے لیے مکہ مکرمہ کی سفر کی تیاری کی۔ روانگی سے کچھ دیر قبل ایام شروع ہو گئے، واپسی تک اگر ایام مکمل نہ ہوں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 سال کی بیٹی کے لیے عمرے کی ادائیگی کا کیا حکم؟ 6 سال کی بیٹی کو تو ایام شروع نہیں ہوتے، 6 سال کی بیٹی کو تو کوئی بیماری ہو سکتی ہے، ایام تو نہیں ہو سکتے، یا 60 سال ہے تم نے صفر الگ لکھ دی ہے۔ بہرحال اگر حیض آ جائے، عمرے کی نیت کر تو بیٹھی رہے جب تک پاک ہو، عمرہ کرے پھر سفر کرے، باقی ذکر اذکار کرتی رہے، لبیک پڑھتی رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ کرتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی پتہ نہیں کون ہے، عرب خان کون ہے، بہرحال جو بھی ہے اللہ سب کو ہدایت دے۔ منہر جو ہے وہ مینا میں ہے، حدود حرم کے اندر ہے، باہر کیسے ہو سکتا ہے؟ باہر تو قربانی کرنا جائز ہی نہیں۔ وہ جو قربانی ہے عام، وہ تو کر سکتے ہو، وہ تو اپنے ملک میں بھی کر سکتے۔ حج والی بکری تو لازماً حدود حرم میں ہوگی، فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ مکے میں رہنے والے اپنے گھر سے عمرہ نہیں باندھ سکتے، مسجد عائشہ سے باندھیں یا جیرانہ سے باندھیں۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ انہیں بھی ہمیں بھی ہدایت دے۔ انکار کریں تو مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہو سکتا، اور مہربانی کرنے پہ آ جائیں تو کریں ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کرو۔ ایک سفر میں ایک عمرہ کوئی بات نہیں، 10 بھی کر سکتے ہو، 100 بھی کر سکتے ہو۔ اب حضور پاک نے اگر عمرہ ایک کیا ہے تو موقع اتنا تھا، وقت اتنا تھا۔ ہمارا قافلہ عمرے کی نیت سے طائف گیا، وضو احرام باندھنے سے پہلے ہی ہمارے قافلے میں سے ایک شخص گر گیا، چوٹ لگ گئی، لہذا نیت احرام کے بغیر جو اس کو چوٹ لگ گئی اس نے نیت نہیں کی، کوئی حرج نہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، احرام باندھ کے عمرے کے بعد ہوٹل میں حلق کرنے لگا، حمام میں داخل ہو کر احرام حلق سے پہلے غلطی سے کھول دیا، کوئی حرج نہیں۔ وہی ہے نا، اگر پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، اب جو عصر کو وضو کرو گے وہ مغرب تک کافی ہے، طواف کرو، سب کچھ کرو، لیکن نیچے انڈر ویئر رکھو تاکہ کوئی قطرہ جو ہے وہ نیچے نہ گرے۔
کہتے تھے کہ یہاں تیسری تکبیر میں جو دعا ہے یہاں بہت لمبی ہوتی ہے، ان کو دعا آتی ہے، تمہیں نہیں آتی، تم تھوڑی کرتے ہو، جن کو دعائیں آتی ہیں وہ ساری دعائیں کرتے ہیں، تمہیں لمبی لگتی ہے، تم نے 2 ہی 4 لفظ یاد کیے ہوئے ہیں نا، اس سے آگے تو تمہیں آتا کچھ نہیں۔ حرم کے اندر بھی عورتیں چہرے کے آگے کپڑا رکھیں، چہرہ کھلا کر کے طواف نہ کریں۔ اگر عمرے میں محرم بیٹا پہلے اپنی والدہ کے بال کاٹ لے بعد میں اپنے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد اس نے پہلے والدہ کے بال کاٹے ہیں پھر اپنے کاٹے ہیں تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام۔ اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأخواننا في كل زمان وفي كل مكان یا حنان یا منان یا لطیف یا لطیف الطف بنا بلطفک الخفی یا خفی الالطاف نجنا مما نخاف یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا واخواتنا وأصحابنا وأمور من نوصانا واستوصانا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا۔ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کو حرمین الشریفین کے برکات و ثمرات نصیب فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں دین کے افراد ہیں دین کی جماعتیں ہیں ان کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کو بھی ہنود اور یہود کی سازشوں سے بچا، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔